الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مسلمانان شہر قدری، السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا اور پوری عافیت کے ساتھ گزارنے کی بھی اللہ نے توفیق دی کہ رمضان کا مل جانا خیر کثیر کا مل جانا ہے۔ رمضان کا ایک روزہ اللہ کے نزدیک اتنا فضیلت رکھتا ہے کہ اگر آدمی رمضان کا ثواب پانے کے لیے، ایک روزے کا ثواب پانے کے لیے ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تب بھی وہ رمضان کا ثواب، روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ نیکیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے اور دنوں میں اللہ عبادتوں کا ثواب تقسیم کرتا ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ عبادتوں کا ثواب برساتا ہے، لٹاتا ہے، اور اللہ منادی کراتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا کہ اللہ تعالیٰ اسے دے، مغفرت چاہنے والا ہے، شفا چاہنے والا ہے، رزق چاہنے والا ہے، پریشانیوں الجھنوں سے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات چاہنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسا مقدس مہینہ تقریباً گزر چکا۔ الحمدللہ ہم نے طاقت کے بقدر روزے رکھا، تراویح پڑھی، صدقہ خیرات کیا، زکوٰۃ ادا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو، صدقات خیرات کو، زکوٰۃ کو اللہ قبول فرمائے، ذریعہ بنا کر اللہ تعالی آنے والا پورا سال عافیت کے ساتھ گزارنے اور تمام پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ضروری گزارش یہ ہے کہ رمضان تو الحمدللہ اگر 29واں روزہ اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل عید ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور ہمارے لیے یہ عید ہے، اور مذہب اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ اگر آپ ذرا گہرائی سے دیکھیں، مطالعہ کریں، پتہ چلے گا کہ قومیں جو عید کرتی ہیں وہ کسی نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب کرتی ہیں، کہ کسی واقعے کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن ہماری عید اللہ تعالیٰ نے نرالی بنائی ہے۔ ہمارا عید کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عید کے موقع پر مزدوری لیتے ہیں، اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے مہینہ بھر روزہ رکھا، تراویح پڑھا اور مال خرچ کیا۔ جب 30 روزے یا 29 روزے پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عیدگاہ بلا کر مزدوری دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث میں بار بار سنا ہوگا کہ عیدگاہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ان روزہ داروں کا کیا بدلہ ہے جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا اور مجھ سے مانگتے رہے، مجھے راضی کرتے رہے، مجھے خوش کرتے رہے، ان کا کیا بدلہ ہے؟ تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی مزدوری، ان کا بدلہ پورا دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری علو شان کی قسم، میں نے ان تمام کو بخش دیا، اور مجھے بخشنے میں میری شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہر آدمی مجھ سے مانگتا رہے اور میں دیتا رہوں تو میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں تمام کو معاف کر دیا اور بخش دیا، اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ لہذا گویا روزہ رکھا ہوا آدمی، اللہ کو راضی کیا ہوا آدمی
گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر گھر لوٹتا ہے۔ لہذا اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اب جس طرح سے ہم نے رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کی اور اللہ کی عبادتوں میں پوری طاقت کے بقدر کوشش کی، ایسے ہی ہم 11 مہینے بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش فرمائیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کی کوشش کرے کہ ہماری نماز نہ چھوٹے، اگر ہم کچھ دے سکتے ہیں تو ضرور دیتے رہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرے، خصوصاً یہ مہینہ اس کے آخر میں جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا ایک پہلو اور مستحق تک پہنچانا دوسرا پہلو ہے کہ زکوٰۃ ہم مستحق تک پہنچائے، اور مستحقین میں سب سے زیادہ ہمارے زکوٰۃ کے مستحق، ہمارے صدقہ و خیرات کے مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں بھی سب سے جو زیادہ قریب ہے، مثال کے طور پر میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، اور اسی طرح میرے چچا ہیں، اور سسرال میں دیکھیں تو ساس سسر ہیں، پھوپھو ہیں، یہ قریبی رشتہ دار ہیں، یہ زیادہ مستحق ہیں۔ صدقات زکوٰۃ ان کو سب سے پہلے ادا کریں، سب سے پہلے ان کو دیں، یہ زیادہ مستحق ہیں۔ ہاں اس کے بعد دوسرے ہمارے پڑوس ہیں، مسلمان کوئی بھی ہو مستحق ہے، اسے ضرور دیں۔ اسی طرح مدارس اسلامیہ جو یہ بھی زکوٰۃ سے آپ کے تعاون سے ہی چلتے ہیں، اور مدارس دین کے قلعے ہیں، یہاں دین کی حفاظت ہوتی ہے، قال اللہ قال الرسول کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں قرآن کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ ایسی جگہ میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے خرچ کرنا یہ بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے، تاکہ یہ مدارس کی حفاظت ہو، مدارس ترقی کریں، اور ہماری قوم کے بچے پڑھ کر قوم کی خدمت کرنے والے بنیں۔ بہرکیف الحمدللہ یہ 29واں روزہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آخری روزہ ہو، کل اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل ہماری عید ہوگی۔ لہٰذا اس موقع پر میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارکبادی دیتے ہوئے، خصوصاً شہر قدری کے مسلمانوں کو مبارکبادی دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، تراویح کو، صدقہ خیرات کو، ہر نیکی کو اللہ قبول کرے، اور جو جس حال میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرے، اگر بیمار ہے تو اللہ شفائے کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، قرضے ہیں تو قرضیں ادا کرنے کی شکلیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں۔ خصوصاً اس موقع پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں آج کی رات جو لیلۃ الجائزہ ہے، اگر چاند نظر آ گیا تو آنے والی رات لیلۃ الجائزہ ہوگی، انعام والی رات ہوگی، اللہ انعام دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر یہ بھی مانگے کہ اس وقت اے اللہ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں ہم سب الحمدللہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن وہ بے سہارا، وہ لوگ بہت پریشان ہیں، باپ کے سامنے بچوں کے سامنے ماں باپ شہید ہو رہے ہیں، ان پر کیا بیت رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی۔ ایسے موقع پر کم از کم ہم ان کے حق میں دعائیں تو کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو امن، چین، سکون، شانتی نصیب فرمائے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔